تو شہادت باعث ماتم نہیں ہے کہ شہداء کو پیٹا جائے یا شہداء کا ماتم کیا جائے، بلکہ شہادت باعث فخر ہے، شہادت باعث انبساط ہے، شہادت باعث مسرت ہے۔ میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا، کون سا کمال ہے جو اللہ نے میرے نبی کو نہیں دیا؟ کون سا وصف ہے، کون سی خوبی ہے جو اللہ نے میرے نبی کو عطا نہیں کی؟ اس کے باوجود میرے آقا نے بارہا تمنا کی کہ مولا مجھے موت کون سی عطا کر۔ معلوم ہوتا ہے شہادت کا مرتبہ ایسا تو مرتبہ ہے نا کہ امام الانبیاء بھی اس کی کیا کر رہے ہیں؟ تمنا۔ معمولی شخصیت ہے خلیفہ ثانی حضرت سیدنا فاروق اعظم، اور سے کہو یار، کیسی عبقری شخصیت۔ پروفیسر شستری نے کہا تھا جب حیدرآباد کی یونیورسٹی کے کچھ طلباء نے اس سے مطالبہ کیا کہ ہمارے کالج کی لائبریری میں، یونیورسٹی کی لائبریری میں الفاروق نامی ایک کتاب آئی ہے علامہ شبلی نعمانی کی لکھی ہوئی، تو یہ ہمارے مسلک کے خلاف ہے، ہم حضرت عمر کو نہیں مانتے ہیں، اسے لائبریری سے نکالا جائے۔ اس مخصوص فرقے کے طلباء نے پروفیسر شستری سے یہ مطالبہ کیا، اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا تھا میں تمہارے مطالبے پر، تم بھی کلمہ پڑھتے ہو، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، میں تمہارے مطالبے پر الفاروق نامی کتاب لائبریری سے نکال دیتا ہوں، لیکن مجھے بھی تو سمجھاؤ نا، اگر فاروق کو نکال دیا جائے تو اسلام کے پاس بچتا کیا ہے؟ اسلام کے پاس رہتا کیا ہے؟ کسی کا یہ قول بھی ہے کہ اگر اسلام کو ایک فاروق اور مل جاتا تو پوری دنیا سے کفر کا نام مٹ گیا۔ ایسی عبقری شخصیت، فارس اور روم کو للکارا ہے اس نے، اور خود کرتے پہ پیوند لگے ہوئے، خود قحط کے زمانے میں گھی والی روٹی کھانے کے لیے تیار نہیں، میری رعایا کو نہیں مل رہی، میں نے بھی گھی لگی روٹی استعمال نہیں کی۔ خود ایک ملک کا سفیر آیا، اس نے پوچھا تمہارے امیر المومنین کا دفتر کہاں ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے امیر المومنین کا دفتر کوئی نہیں، مسجد نبوی میں بیٹھے ہوں گے، وہی دفتر ہے، وہی عدالت ہے، وہی فیصلے ہوتے ہیں، وہی وفد آتے ہیں، وہی سب کچھ ہوتا رہتا۔ وہ آیا تو وہاں حضرت عمر نہیں تھے۔ اس نے کسی سے پوچھا امیر المومنین کہاں ہیں؟ اس بندے نے بتایا کہ ابھی اس رستے سے باہر نکل گئے۔ اس نے کہا ابھی اس رستے سے باہر نکل گئے؟ اس کے آگے ہاتھیوں کی قطار نہیں ہوتی، پھر اونٹوں کی لائن نہیں ہوتی، پھر گھوڑوں پہ سوار نہیں ہوتے جو آگے آگے چلے؟ اس نے کہا نہیں، امیر المومنین اکیلے شہر سے باہر نکلا۔ ریاست مدینہ کا نعرہ لگانا آسان ہے، کام بڑا مشکل ہے۔ ریاست مدینہ کا سربراہ قحط کے زمانے میں گھی والی روٹی نہیں کھاتا، استعمال نہیں کرتا، وہ رات کو گلیوں میں پہرا دیتا،
اور پہرا دیتے ہوئے جب ایک عورت سے پوچھتا ہے کہاں جا رہی ہو، تو وہ عورت کہتی ہے یا تو آج عمر فوت ہو گیا ہے یا تو ہے عمر، اس لیے کہ خلافت عمر میں کوئی آدمی کسی عورت سے یہ سوال کر کیسے سکتا ہے؟ امن ہے۔ وہ باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ ایک درخت کے سائے میں اینٹ کا سرہانہ بنا کے حضرت عمر میٹھی نیند سو رہے۔ اور ہمارے ہاں سربراہان کا پروٹوکول ہی ختم نہیں۔ یہ جو پروٹوکول پہ گاڑیاں لگتی ہیں، کچھ علماء کے ساتھ لگتی ہیں، کچھ وکیلوں کے ساتھ لگتی ہیں، کچھ ججوں کے ساتھ لگتی ہیں، سیاستدانوں کے ساتھ لگتی ہیں، یہ پروٹوکول والی گاڑیاں اگر بند کر دی جائیں تو ملک کا بہت سا پٹرول ہو بچ سکتا ہے، وہ کام آ سکتا ہے۔ لیکن یہ میرا خیال ہے مشکل کام۔ عمران خان صاحب کہتے تھے میں آؤں گا تو گورنر ہاؤس کو میں یونیورسٹی بنا دوں گا، وزیر اعظم ہاؤس کو میں یونیورسٹی بنا دوں گا۔ وہ آئے 3 سال رہے، گورنر ہاؤس بھی وہی رہا اور وزیر اعظم ہاؤس بھی کچھ بھی نہیں بدلا۔ یہاں جو ایک افسر رہتی ہیں وہ 50 کنال کے گھر میں رہتے ہیں۔ ایک افسر ہے، وہ اکیلا رہتا ہے، اس کے بال بچے لاہور ہیں، 50 کنال کا گھر ہے، وہاں 50 ملازم ہیں، ان کی تنخواہیں بھی دی جا رہی ہیں، ان کا کھانا بھی دیا جا رہا ہے، یہ سب ہمارے ٹیکسوں سے ہوتا ہے۔ تبدیلی جو ہے آنی تو ضرور چاہیے، میں اس حق میں ہوں، اس معاشرے میں تبدیلی آنی چاہیے، ماحول یہ بدلنا چاہیے، لیکن ہے بڑا مشکل کام۔ اینٹ کا سرہانہ بنا کے میٹھی نیند سوئے ہوئے اور وہ اوپر کھڑے ہو کے کہتے ہیں ہمارے حکمرانوں کو پہروں کے اندر بھی نیند نہیں آتی، تو کھلے میدان میں اینٹ کا سرہانہ رکھ کے سویا ہوا ہے، معلوم ہوتا ہے تو اپنی رعایا کے ساتھ انصاف کرتا ہے۔ حضرت عمر بڑی عبقری شخصیت، کسی کو ہضم نہیں ہوتا اس میں ہمارا کوئی قصور، ساڈا کی قصور؟ بہت عبقری شخصیت۔ عمر جس گلی سے تو گزر جاتا ہے شیطان تجھے دیکھ کے بھاگ جاتا ہے۔ یہ فرش پہ بولتا ہے، اس کی فراست دیکھو، ذہانت دیکھو، متانت دیکھو، فطانت دیکھو، اس کا فہم دیکھو، اس کی دور اندیشی دیکھو۔ فرش پہ بولتا ہے، میرے آقا اس کے مشورے کو باوجود قبول نہیں کرتے، اور رب آسمان سے جبریل کو اتار کے میرے نبی سے کہتا ہے جو عمر نے فرش پہ کہا ہے تیرے رب نے عرش پہ مان لیا ہے۔ اور میرے آقا نے کہا عمر مجھے ایسے لگتا ہے تو اللہ کی زبان ہے، تیری زبان پہ حق جاری رہتا ہے، تو حق کی بات کرتا ہے، کسی کو ہضم نہ ہو۔ اس عبقری شخصیت پہ بھی کوئی تنقید کرے تو انہیں شرم کرنی چاہیے۔ کم از کم ایران میں بیٹھ کے تمہیں حضرت عمر پہ تنقید نہیں کرنی چاہیے کہ یہ ایران تمہیں لے کر بھی تو عمر نہیں دیا تھا، اس کا فاتح کون تھا؟ یہ کس دور خلافت میں یہ فتح ہو؟
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان میں بڑی خصوصیات ہیں، بڑے اوصاف ہیں، بڑے کمالات ان میں موجود ہیں۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر نبوت کا سلسلہ جاری رہتا، عمر میں یہ خصوصیات تھیں کہ یہ نبوت کے منصب پہ کیا ہوتا، فائز۔ ان کا مکان جنت میں میرا نبی خود دیکھ کے آئے، جو ایک موتی کا بنا ہوا۔ فرمایا عمر، میرا دل تو کرتا تھا کہ مکان میں اندر سے بھی جا کے دیکھوں، پر تیری غیرت کا خیال آ گیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں تواڈے تے غیرت کرنی سی، جس کا مکان جنت میں میرا آقا دیکھ کے آیا ہے، جو میرے نبی کا سسر ہے، ان کی بیٹی حضرت حفصہ میرے نبی کی زوجہ محترمہ ہے، اتنا مقام، اتنی عظمت، اتنا شرف، اتنی فضیلت، اس کے باوجود حضرت عمر دعا مانگتی ہیں، اللہم انی اسألک شہادتا فی سبیلک، مولا میں تجھ سے شہادت کی موت مانگتا ہوں، تیرے رستے میں میں شہید ہو جاؤں۔ آخری حج کر کے واپس آ رہے، ذوالحج کی آخری تاریخ، چاند کمزور ہو گئے، درخت کی ٹہنی کی طرح، رات کا ٹائم ہے، حضرت عمر نے چاند کو دیکھا تو فرمایا تو بھی کدی 14ویں دس آئیں، پوری زمین کو روشن کرتا تھا، پھر تدریجاً آہستہ آہستہ کمزور ہوتا چلا گیا، کبھی مجھ پہ بھی جوانی تھی، اب بڑھاپا آ گیا ہے، اعصاب کمزور ہو گئے، تو وہاں دعا مانگی، اللہم انی اسألک شہادتا فی سبیلک ووفاتا فی بلد رسولک، دو دعائیں، موت شہادت کی دے اور موت مدینے میں دے، نبی کے شہر میں دے، مدینے جیسی موت کہیں کی بھی نہیں۔ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں 2 گز زمین آخری آرام گاہ کے لیے مدینے میں ملی، بڑے خوش نصیب لوگوں کو یہ عظمتیں ملی۔ اہل حدیث مکتب فکر کے ایک بہت بڑے علامہ، عالم، مفکر، علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ، غالباً سن 1987 میں لاہور مغل پورہ میں ایک جلسے کے اندر بم پھٹا، بڑے لوگ وہاں شہید ہوئے، زخمی ہوئے۔ یہ پہلا واقعہ تھا، اس واقعے سے پہلے یوں جلسوں میں یہ دہشت گردی اس طرح کی نہیں ہوتی تھی۔ علامہ ظہیر رحمت اللہ علیہ زخمی ہوئے، لاہور اسپتال میں آ گئے، ہوش بھی آ گیا۔ سعودی عرب کے فرما روا نے کہا انہیں ہمارے پاس بھیجو، ہم علاج کروائیں۔ انہیں ریاض لے جایا گیا، ریاض اسپتال میں داخل، خدا کا کرنا ایسا ہوا ان کا انتقال ہو گیا، ان کی میت کو مدینے پہنچایا، مسجد نبوی میں جنازہ ہوا، جنت البقیع میں دفن ہو۔ بم کہاں پھٹا، زخمی کہاں ہوئے، اٹھا کے کس ہسپتال میں لے جایا گیا، اور رب نے دفن کے لیے کہاں پہنچا دی۔
خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جنہیں وہاں 2 گز زمین دفن کے لیے قیامت کے دن سب سے پہلے میرے آقا قبر سے باہر نکلے. قیامت قائم ہوگی، سب سے پہلے آپ، پھر حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عیسیٰ بھی ساتھ ہیں. ہم پتہ نہیں کہاں ہوں گے، قبر ملتی بھی ہے یا نہیں ملتی. اور وہ جو جنت البقیع میں ہیں انہیں جب قبروں سے اٹھایا جائے گا تو سامنے نبی پاک کھڑے. اس سے بہتر موت کہیں کی نہیں، کہیں کی نہیں. حضرت عمر تمنا کر رہے ہیں مولا موت شہادت کی دے اور موت اپنے نبی کے شہر میں دے. بڑے دن ہوئے یار میں نے توحید کو ٹچ نہیں کی. تھوڑے جے خوش ہو کے سبحان اللہ کھو یار. آپ سارے موحد ہیں یار. مجھے گلشن توحید کا آپ کے دلوں میں سینوں میں لگا ہوا ہے. اسے وقتاً فوقتاً پانی کی ضرورت رہتی. پانی نہ ملے تو پھر وہ مرجھا جاتا ہے، سوکھنے لگتا ہے. تو میں اکثر اوقات اسے سیراب کرتا ہوں، اور اس کا پانی کیا ہے؟ اللہ کا قرآن، میرے نبی کا فرمان، صحابہ کی زندگی کے حالات واقعات. توجہ ہے آپ کی؟ حضرت عمر نے رب سے 2 چیزیں مانگی. مولا موت شہادت کی دے دے، ایک موت اپنے نبی کے شہر میں دے دے، 2 اللہ نے فرمایا فاروق اعظم گھٹ منگے آئی. تو نے اپنے ظرف کے مطابق مانگا، دامن کے مطابق مانگا، میں نے اپنی رحمت کے مطابق دینا ہے. لوگ مجھ سے مانگتے کم ہیں، میں مانگے سے زیادہ دینے کا عادی ہوں. میں مانگے سے زیادہ دینے کا عادی ہوں. تو نے شہادت کی موت مانگی، نبی کے شہر میں مانگی، میں شہادت کی موت بھی دوں گا، نبی کے شہر میں دوں گا، اور تیری قبر بھی اپنے نبی کی قبر منور کے ساتھ بنا دوں گا. یہ تیسری چیز تو حضرت عمر نے مانگی نہیں تھی، یہ تو رب نے بن مانگے دے دی. یہ تو رب نے بن مانگے دے دی. یہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ اس کا در چھوڑ کے کن سے مانگ رہے ہو بھائی؟ اس کا دروازہ چھوڑ کے جو مجیب الدعوات ہے، السمیع لکل دعا ہے، العلیم لکل حال ہے، النافع الضار المعطی المانع المجیب الواسع، اس کا دروازہ چھوڑ کے کن سے مانگ رہے ہو؟ کن سے مانگ رہے ہو جن کے متعلق قرآن کہتا ہے لا یملکون مثقال ذرۃ، لا یملکون مثقال ذرۃ، وہ ایک ذرے کے بھی مالک نہیں ہے. کن سے مانگ رہے ہو؟ چھوڑ کس کو رہے ہو؟ جو لفظ کن کہتا ہے، زمین کے نیچے پانی بہا دیتا ہے، پانی پہ زمین کو بچھا دیتا ہے، پھر زمین ڈولنے لگتی ہے. وہ لفظ کن کہہ کے پہاڑوں کی میخیں ٹھوک دیتا ہے. کس کو چھوڑ رہے ہو؟ کس کا دروازہ چھوڑ رہے ہو؟ جو دلوں کے راز بہتر جانتا ہے. وہ کہتا ہے میں بولیوں کا محتاج نہیں ہوں. گونگے بھی تو ہیں نا، گونگے بھی تو ہیں نا، ان کی بھی تو درخواستیں ہوتی ہیں نا. میں ان کی رمزیں بھی سمجھتا ہوں، میں ان کے دلوں کے بھید جانتا ہوں. کس کو چھوڑ رہے ہو؟ کس کا دروازہ چھوڑ رہے ہو؟
کس کے دروازے سے ہٹ رہے ہو جو بغیر خامد کے مریم کی گود ہری کر دیتا ہے؟ کس کو چھوڑ رہے ہو جو 120 سال کے بوڑھے زکریا کو جو کہتے ہیں رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا وامراتی عاقر، مولا میری ہڈیاں کمزور ہو گئیاں، میرے سر دے وال چٹے ہو گئے، مولا میری بیوی بانجھ ہے، پھر وہ 99 سال کی ہے، مولا میں تیرے دروازے سے مایوس نہیں، ایک بیٹا دے دے۔ اللہ نے فرمایا زکریا گھٹ منگے آئی، میں بیٹا بھی دوں گا، آسمان سے نام رکھ کے دوں گا، وہ بڑا ہو جائے گا تو اس کے سر پہ نبوت کا تاج بھی پہنا دوں گا۔ کس کو چھوڑ رہے ہو بھائی؟ کس کو چھوڑ رہے ہو جو قادر ہے؟ کس کو چھوڑ رہے ہو جو مانی ہے؟ کس کو چھوڑ رہے ہو جو موتی ہے؟ لا مانع لما آتیت ولا موتی لما منعت۔ کس کو چھوڑ رہے ہو جس کے متعلق میرے آقا نے فرمایا تھا فَإِنَّهُ إِن لَمْ يُيَسِّرْهُ لَمْ يَتَيَسَّرْ، تیری جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ رب سے مانگنا، مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے اگر تجھے رب جوتی کا تسمہ نہ دینا چاہے تو پوری کائنات مل کر تجھے جوتی کا تسمہ نہیں دے سکتے۔ اس رب کو چھوڑ کے، اس قادر قدیر کو چھوڑ کے ان سے مانگ رہے ہو، درخواستیں پیش کر رہے ہو جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے ہیں، جو اپنے یتیم بچوں کے سروں پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتے، جو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے، زیر زمین دفن ہو گئے، وہ تمہاری پکارے سن نہیں سکتے، تمہاری باتوں کا جواب دے نہیں سکتے، وہ کسی چیز پہ قادر مالک مختار نہیں ہے۔ قرآن نے کہا ما یملکون من قطمیر، کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو ایک باریک پردہ ہوتا ہے وہ اس پردے کے بھی مالک کوئی۔ مولا تو تے سمجھان دیا حد نہیں کر دیتا، مولا تو تے سمجھان دیا حد نہیں کر دیتا، لیکن میں ممبر و میراب کے وارث طبقے کو کیا کہوں، یہ ان لوگوں کو قرآن سنایا ہی نہیں، یہ آیتیں انہوں نے لوگوں کے سامنے رکھی نہیں، کبھی یہ آیتیں پڑھنے کی انہیں توفیق نہیں ہوئی۔ کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو ایک باریک سا پردہ ہوتا ہے وہ اس پردے کے مالک نہیں، مولا کھجور گٹھلی پردہ ایڈا لمبا چکر، اللہ نے فرمایا ہاں قبر کو سمجھو کھجور کی طرح، گٹھلی کو سمجھو میت کی طرح، پردے کو سمجھو کفن کی طرح، میرے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ اپنے کفنوں کے بھی مالک، ان کا کفن ان کے ملک میں نہیں ہے، تجھے کیا دینا ہے؟ مانگو اس سے جو دینے والا ہے، جس سے مانگا جائے تو کبھی رسوائی نہیں ہوتی۔ حضرت عمر شہادت کی تمنا کر، شہادت کوئی ایسا مرتبہ تو ہے نا، کوئی ایسا درجہ تو ہے نا کہ کتنے مرتبے حاصل ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس کے باوجود وہ تمنا کر رہے ہیں کہ مولا مجھے شہادت کا مرتبہ بھی عطا کر۔ پھر اللہ نے شہادت کا مرتبہ بھی دیا، نبی کے شہر میں دیا، پھر ان کی قبر منور میرے نبی کی پڑوس میں بن گئی۔ خدا گواہ ہے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما، ان کے لیے کوئی فضیلت نہ ہونا حدیث میں، انکار کرو کرتے چلے جاؤ، کوئی آیت نہیں ہے قرآن میں، ان دونوں کے لیے کوئی آیت نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کے لیے کوئی فرمان مصطفیٰ نہیں ہے، ٹھیک ہے، بندیالوی کہتا ہے ان کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ آج بھی محمد عربی کے سینے کے ساتھ،
بے سر و پا روایت بیان کی جاتی ہے. میں اشارہ کروں، بس میں آخری بات کہوں گا، اشارہ کروں، اللہ کرے آپ سمجھیں. اشارے سمجھ جائیں تو پھر بڑا لطف بڑھا آتا ہے. بات بالکل کھول کے بیان کر دی جائے پھر سمجھ آئے تو کیا مزہ ہے، پھر تو بات کر دی گئی. میں اشارہ کروں، درمیان میں ہوں، آپ سمجھ جائیں، آپ کی سبحان اللہ بتائے گی. بے سر و پا روایت بیان کی جاتی ہے کہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں دفن ہے، جہاں ان کی قبر منور ہے، اس سے 40 گز ادھر، 40 گز ادھر، کئی کہتے ہیں 40 میل ادھر، 40 میل ادھر، 40 میل ادھر، 40 میل ادھر، جو میت بھی دفن ہو جائے اس ایریے میں، 40 گز 40 میل ایریے میں جو میت بھی دفن ہو جائے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے، ان کی برکت سے اس دفن ہونے والے کی مغفرت ہو جاتی ہے. بے سر و پا روایت بیان کرتے ہو. بندیالوی کہتا ہے نواسے دی اے شان، پتہ نہیں سمجھو کہ نہیں سمجھو، نواسے دی اے شان کہ 40 گز ایریے میں کوئی میت دفن ہو جائے تو ان کی برکت کی وجہ سے وہ بھی معاف ہو جاتا ہے. نواسے دی اے شان تے نانے دی اتنی شان بھی نہیں کہ جن کی قبریں آپ کی قبر منور کے ساتھ ہیں وہ ان کی بخشش نہ کروا سکے. انہیں گالیاں دیتے ہو، ان پہ تبرہ کر رہے ہو. خوف خدا کرو یار، تم نے مرنا نہیں ہے، اللہ کے پاس نہیں جانا ہے. جائیں گے ہم سب قیامت میں اللہ کے سامنے، تم نے بھی جانا ہے، ہم نے بھی جانا ہے انشاءاللہ. وہاں حوض کوثر پر میرے نبی کے دائیں بائیں ابو بکر و عمر کھڑے ہوں گے، حیدر کرار بھی کھڑے ہوں گے، حیدر کرار بھی کھڑے ہوں، حسنین کریمین بھی ہوں، حضرت عثمان بھی ہوں. یہ سارے وہاں ہوں گے. اتھے ساریاں گلاں کھل جان، وہاں ساری چیزیں واضح ہو جائیں. آج ایک تو سیرت کے عنوان سے